بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کی لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ اس وقت ارض مقدس پر قوم امالیہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر امالیہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا جا کر زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو ادھر ہی رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سارا سامان ختم ہو گیا تو ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی۔ میدان طیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، دن بھر دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل نڈال ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کی قوم پر سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں نازل کی تھیں۔ انہیں نعمتوں اور عنایتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتارنے کا حکم دیا تھا، ایک کا نام من اور دوسرے کا سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گولی چنیر پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تم لوگوں کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تمہیں کھلایا تاکہ تمہیں سکھائیں کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی بوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ بوند وہاں کے پیڑوں اور درختوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روزانہ صبح سویرے اسے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو تھی۔ جو شخص اس وقت سو رہا ہوتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم ہو جاتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں، جو شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی تھی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور باقی عنایت کے سارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس خالی میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔
चुनाचा इन लोगों ने मनोसलवा में से कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया। लिहाजा बनी की इस नाफरमानी करने से ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब खराब हो गया और आइंदा के लिए इसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो खाना कभी ख़राब ना होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मज़हबों में भी आसमान से उतरने वाली ग़िज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जाना कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया, वादी अतिया में उनके लिए बादल का साया भेजा और इनके लिए चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनोसलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना किया। इन्होंने खुदा के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, इसके बावजूद इन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ताला ने इससे पहले हमारे लिए क्या क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये याद रखना चाहिए कि इन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा रब है जिसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाले को वो गैब से रिस्क अता करता है।